یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا، تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا۔ تو زندگی کا سارا نور و سرور، لطف، کیفیت اس دہلیز سے ملتی ہے۔ اس لیے میں اور آپ صرف ایک دن کا محفل میلاد منا کر کے حق کے شکر ادا نہیں کر پائیں گے، ہمیں اپنی زندگیاں حضور کے نام لگانی پڑیں گی۔ اگر ہم حضور کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے لگ جاتے ہیں تو ایک صالح معاشرت کی تشکیل ہونے لگ جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم حکومت سے مطالبہ کریں کہ آپ اسلام نافذ کر دیں، اور ایک یہ ہے کہ ہم ذرا اپنے آپ میں اتر کر کے دیکھیں اور ہم اپنے 5 فٹ کے قد میں اسلام نافذ کرنے کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرہ، حضور کی محبت اگر ہمارے سینوں میں سموئی ہے اور اگر ان کی الفت ہمارے دامن میں موجود ہے تو ہم کس طرح ان کے بتائے ہوئے طریق سے ہٹ کے چل سکتے ہیں؟ ان کے انداز شریعت سے ہٹ کر کے ہمارے قدم کیسے اٹھ سکتے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے، ہم ان چیزوں کا ارتکاب کیسے کر سکتے ہیں؟ جن کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے ہم کیسے رک سکتے ہیں؟ اللہ کے محبوب تشریف فرما تھے تو ایک صحابی آئے، انہوں نے حضور سے سلام لیا تو آقا کریم نے رخ پھیر دیا۔ وہ سمجھے شاید بعض اوقات اتفاق ایسا ہو جاتا ہے، تو وہ جدھر حضور نے رخ کیا ادھر جا کے کھڑے ہو گئے اور پھر حضور کو سلام کیا، تو آقا کریم نے پھر رخ پھیر دیا۔ سمجھ گئے کہ ناراضگی، لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے۔ تو وہ صحابہ سے پوچھنے لگے کہ مجھے لگا کہ حضور ناراض ہیں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے، تو تم کوئی بتا سکتے ہو کہ کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے غور کیا اور کہا ہاں، یہ تو نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے۔ تو آقا کریم نے سونا اور چاندی مردوں کے لیے حرام قرار دیا، ان الذهب والفضة حرام لذکور امتی، سونا چاندی امت کے مردوں کے لیے حرام کر دیا گیا۔ چاندی کی ایک انگوٹھی ہے، وہ بھی 4.5 ماشے سے کم ہو تو اس کا جواز بتایا گیا۔ باقی سونا یہ زینت ہے عورتوں کے لیے، اور مرد زینت نہیں کرتا، تو چاندی بھی حرام ہے، زیورات ہے، مرد کے لیے نہیں ہے، اور یہ گناہ باللذت ہے، پہنا بھی ہوا ہے، گناہ بھی ہو رہا ہے اور کوئی لذت نہیں ہے، اور اس کو حضور نے آتش دوزخ کا انگارہ قرار دیا، یہ جہنم کی آگ کا انگارہ ہے۔ تو کہا تو نے یہ انگوٹھی پہن رکھی ہے، شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو۔ آگے بڑھا اور انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے کہا حضور اس وجہ سے کہیں ناراض تو نہیں؟ یہ رہی۔ حضور نے انگوٹھی پکڑی اور یوں پھینک دی، ناراضگی کی وجہ تھی بھی، بیٹھ گیا، مجلس چلتی رہی۔ جب مجلس اختتام کو پہنچی اور لوگ پلٹنے لگے تو یہ بھی واپس ہونے لگا، تو کسی نے اشارہ دیا کہ وہ انگوٹھی پھینک لو، وہ جو پھینکی ہوئی انگوٹھی ہے وہ اٹھا لو، تم تو شرعاً نہیں پہن سکتے لیکن تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، تو لہٰذا اس کو اٹھا لو۔ تو صحابی نے کیا جواب دیا؟ میری گفتگو میں سے اسی بات کو سمجھ لیں، اور میری گفتگو اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، تو صحابہ نے کہا اس کو اٹھا لیجیے، تمہاری بیوی کے لیے تو پہننا جائز ہے اور قیمتی سونے کی دھات ہے۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے کہا اللہ کی قسم میں اسے کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہوگا۔ پڑی رہے، سونا ہے، ہیرا ہے، موتی ہے، لال ہے، پکراج ہے، نیلم ہے، کچھ بھی ہے، پڑا رہے، میں نہیں اٹھاؤں گا۔ کیوں؟ قد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے، اس کو اب میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ آپ مجھے بتائیے، ہم نے کوئی ایسی چیز تو نہیں اٹھا رکھی جو حضور نے پھینک دی ہو؟ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں۔ حضور نے کہا تھا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، بڑوں پہ شفقت نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا اور بڑوں پہ رحم نہیں کرتا، تو
بڑوں کی توقیر نہیں کرتا تو وہ ہمارے میں سے نہیں ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے. کتنی چیزیں ہیں جو حضور نے فرمایا کہ جو یہ کرے اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں, جو یہ کرے اس کا میرے سے تعلق نہیں ہے. تو ہم حضور کے غلام ہیں, ہمیں اپنا جائزہ ضرور لینا چاہیے کہ کہیں وہ کوئی ایسا عمل تو ہمارے ساتھ جڑا نہیں ہے جو حضور نے منع فرما دیا. اور اگر ایسا ہے اور ہم ایسے بہت سارے عمل اپنے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں جس سے حضور نے سختی سے ممانعت فرمائی ہے, تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اس شاخ کی فہرست میں ہمارا نام پھر بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا ہے. ہمارا دعویٰ صادقہ ہے یا دعویٰ کاذبہ ہے. تو ہمیں پھر اس کا اندازہ کرنا ہوگا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. تو آج اگر میں اور آپ اس مجلس میں یہ عزم کر کے اٹھ جائیں, آپ جتنے لوگ تشریف فرما ہیں, اگر اتنے لوگ اس شہر سے یہ ارادہ کر کے اٹھے کہ آج کے بعد کم نہیں تولیں گے, آج کے بعد کسی سے فراڈ نہیں کریں گے, آج کے بعد دھوکہ دہی کے عمل میں نہیں ہوں گے, آج کے بعد کسی سے جھوٹ نہیں بولیں گے, کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے, کسی کے ضرر کا سبب نہیں بنیں گے, تو مجھے بتائیے کتنی سال معاشرت تشکیل پانے لگے. اور اگر ہم یہ نہ کیا ہے اور نہ کرنے والے ہیں اور نہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, ہم تو آئے ہیں اور جلسہ سن کے چلے جائیں گے, تو پھر ایک انٹرٹینمنٹ ہے کیجیے. اور وہ ہم ایک عرصے سے کرتے آ رہے ہیں. روز ٹی وی سے بھی, مختلف چینل سے بھی بڑے بڑے اسکالرز کے خطاب سنتے ہیں, کتابیں بھی ہمارے گھر میں پڑھی, بڑی اچھی اچھی نصیحتیں, روزانہ کی ایک دو حدیثیں ہم اپنی فون گیلری کے اندر جمع کرتے رہتے, تو کرتے رہیے گا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اگر ہمارے رویے چینج نہیں ہوتے, ہمارے انداز زندگی تبدیل نہیں ہوتے, ہمارے رویوں کے اندر تبدیلی نہیں آتی, تو پھر صاحب زندگی تو تیزی کے ساتھ بیتتی ہے, ہر سانس ہمیں توڑ رہا ہے, ہر گزرنے والا دن ہمیں ایک دن چھوٹا کرتا چلا جا رہا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ عزم کر کے اٹھنا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کو حضور کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارنا ہے.